الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں آپ تمام کا آج کے اس درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کو ہمیشہ خیر اور عافیت سے رکھے، صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، تقوی کی تازگی کے ساتھ رکھے، آمین. تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا. اکیلے نہیں بھیجا، تنہا نہیں بھیجا، بلکہ اس کا کلام دے کر مجھ کو اور آپ کو، میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے دنیا کی زندگی کیسے گزارنا ہے، کتاب اللہ کا ایک تحفہ میرے اور آپ کے حق میں دے کر اللہ نے بھیجا مجھ کو اور آپ کو. الحمدللہ رب العالمین. درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج میں اور آپ ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے آج کے اس درس کا، وہ کیا ہے بولیے؟ گناہوں کو چھوڑنے کے 10 طریقے. یہ کتاب اللہ ہے، رائٹ؟ کیا ہے کتاب اللہ؟ کیا ہے؟ قرآن مجید. اس قرآن مجید میں 114 چیپٹر ہے، 114 صورتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جتنے قوموں کا تذکرہ کیا، جتنے انبیاء کا تذکرہ کیا، ان تمام کی تمام انبیاءوں کو اور تمام کی تمام قوموں کو جو ایک کامن میسیج سب کے لیے دیا، ایک عام میسیج جو سب کے لیے تھا. ایک تو توحید کا تھا ہی، شرک کا تھا ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ایک اور میسیج یہ بھی تھا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. یعنی ہر قوم کو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں تک، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، یعنی میں اور آپ تک جتنی اقوام آئی، جتنی قومیں آئیں، ان سب کو اللہ نے حکم دیا تقوی کا، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کا، پرہیزگاری اختیار کرنے کا. اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم میسیج تھا جو ہر قوم کو دیا جا رہا تھا، ہر قوم کو دیا جا رہا تھا. تقوی کا مطلب عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، یہ ایک عام ترجمہ ہے. لیکن اگر ہم اس کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو تقوی کا اصل مطلب ہے اللہ رب العالمین کے تمام احکامات کو عمل میں لانا، اور اللہ رب العالمین نے جن احکامات سے مجھ کو اور آپ کو منع کیا ہے ان چیزوں کو اپنے آپ کو ہمیشہ روک کے رکھنا، ان چیزوں سے. یہ ہے اصل تقوی، یعنی نیکی کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. تقوی جو ہے نا، وہ یہ 2 چیزوں کا جز ہے، 2 چیزوں اس کے اندر اجزاء شامل ہے. ایک تو اللہ کے احکامات کو بچا لانا، اور دوسرا اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لینا. یعنی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جہاں ہم کو نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے نا، وہیں پر ہم کو گناہوں سے بچنے کا حکم بھی دیتا ہے. نیکی تو کرنا ہے، لیکن نیکی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچنا ہے. میں اور آپ انسان ہیں، ہم سب کے اندر نیکی اور گناہ یہ دونوں کے جذبات موجود ہیں. نیکی اور گناہ کی جنگ ہمیشہ ہر انسان میں چلتی رہتی ہے. اب کوئی یہ نہیں بول سکتے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے
کہ ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں, ہم سے گناہ ہوتا ہی نہیں, ہم سے گناہ ابھی تک ہوا ہی نہیں, سوری ہم انسان ہیں تو یہ دعویٰ کبھی نہیں کر سکتے, کیونکہ گناہ نہ کرنے والی جو مخلوق ہے وہ کون ہے؟ فرشتے ہیں. انسان, فرشتے اور شیطان یعنی جن, یاد رکھنا یہ تینوں کی اپنی اپنی کوالٹیز ہیں. فرشتے وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. نافرمانی کرنا ہی گناہ ہے. گناہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا ہے نا. تو فرشتے کبھی گناہ نہیں کرتے, کبھی نافرمانی نہیں کرتے. انسان گناہ کرتا ہے لیکن واپس توبہ کی طرف پلٹتا ہے, توبہ کر لیتا ہے. یہ خاصیت کس کی؟ انسان کی. اور شیطان کی کیا خاصیت ہے؟ گناہ کرتا ہے لیکن واپس نہیں پلٹتا. اللہ اکبر. ہم انسان ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہم کو قرآن میں نیکی کرنے کا بھی حکم دیا, گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیا, اور گناہ ہو جائے تو توبہ کا بھی حکم دیا. یہ تینوں چیزیں قرآن میں موجود ہیں, ہے نا. تو ہم دیکھیں گے کہ اب یہ جو گناہ ہے نا, گناہوں کے اعتبار سے گناہ کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. یاد رکھنا, دو قسم کے لوگ ہیں. پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو گناہ کرتے 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 ان گناہوں کو کرنے پر مطمئن ہو چکے, اب وہ گناہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے گناہوں کو چھوڑنے کا. مثال کے طور پر ایگزامپل اگر ہم دیں, شراب پینے والے لوگ, شرابی. اب ہم یہ نہیں بول سکتے کہ شراب صرف مرد پیتے ہیں. آج عورتوں کے بھی معاملے میں شراب عام ہو چکا ہے. جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا, یہ کلچر جو ہے نا, ماڈرن کلچر میرا اور آپ کا جو اطراف میں ہے نا, عام ہو چکا یہ معاملہ. زنا کرنے والے زانیہ مرد یا ہو یا زانی عورتیں زنا کرتے کرتے مطمئن ہو چکے ہیں. اب ان کو کوئی وہ گناہ نہیں لگتا اور نہ وہ گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں. رشوت لینے والے, فلمیں, سانگس سننے والے یا دیکھنے والے, سیریلز دیکھنے والے عادی ہو چکے ہیں. مطلب یعنی کہ اس گناہ پر اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھ چکے ہیں, اب اس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں. دوسرے قسم کے گناہ کرنے والے گنہگاروں میں وہ لوگ ہیں جن سے گناہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو ان کے دل سے یہ پکار آتی ہے, یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی, میں اللہ کی نافرمانیوں میں ہوں, میں گناہوں میں ہوں, میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو توڑ رہا ہوں یا توڑ رہی ہوں. اب اس کو نکلنا ہے لیکن اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. وہ اپنے آپ کو اللہ کے گناہ اور معصیت کے کاموں سے بچانا چاہتا ہے, محفوظ رکھنا چاہتا ہے یا رکھنا چاہتی ہے, لیکن اس کو وہ وے نہیں مل رہا جہاں سے وہ اپنے آپ کو نکالے. یہ دو قسم کے لوگ ہیں, جو ایک تو گناہ کرتا ہے اور اس پر مطمئن ہو جاتا ہے, دوسرا وہ گناہوں میں ہے لیکن اس کو اس گناہوں سے نکلنا ہے. آج کا ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ دوسرے قسم کے لوگوں پر ہوگا. یقیناً ہم سب بھی گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو گناہوں سے نکالنا چاہتے ہیں, ان گناہوں کے جو جذبات ہیں ان سے ہمیشہ اپنے آپ کو خالی کرنا چاہتے ہیں. تو آج کا جو پورا لیکچر ہوگا وہ دوسرے قسم کے لوگوں پر ہوگا. تو 10 طریقے میں آپ کے درمیان رکھوں گی قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ انشاءاللہ, جن کا احساس, جن کی سوچ کے ساتھ ہم گناہوں کے ماحول سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو پہلی چیز, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو دل اور دماغ میں خیال پیدا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے, ہر جگہ دیکھ رہا ہے. میں اکیلی ہوں, فیملی کے ساتھ ہوں, یا پبلک میں ہوں, یا تنہا ہوں, اللہ ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو یہ احساس ہم کو گناہوں سے بچنے میں بہت مدد کرے گا, بہت ہیلپ کرے گا. میرا اور آپ کا رب کون ہے؟ انہ علیم بذات الصدور. اللہ نے خود اپنا تعارف ہم کو بتلایا ہے نا. اللہ رب العالمین تو وہ ہے جو آپ کے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے, آپ کی دلوں کی کیفیت, دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. اس دنیا میں رہنے والے 7 ارب لوگ, 7 ارب لوگوں کو ایک جگہ کر دیا جائے, اکٹھا کر دیا جائے, ان 7 ارب لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو ایک ساتھ اللہ جانتا ہے. رائٹ؟
سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی لیکن آج تک کوئی ایسی مشین نہیں بنی جس میں انسان کے دل کی کیفیت کو معلوم کیا جائے, اس کے دل کے حالات کو معلوم کیا جائے, اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات کو معلوم کیا جائے. اللہ ہے وہ, اللہ وہ جانتا ہے, آپ کو دیکھ رہا ہے. وہ جب عبادات کا حکم دیا گیا نا, حدیث جبرائیل میں آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا, ہم کو عبادت کس طرح کرنی ہے. جب ہم کو عبادت کرنی ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, احسان کا جو درجہ ہے وہ جو ہم کو بتلایا گیا کہ جب تم عبادت کرو تو اپنے ذہنوں میں یہ خیال رکھو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. حالانکہ ہماری آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی, ہمارے اندر کی کیفیت اس قابل ہو کہ ہم اس گمان کے ساتھ یہ عبادت کریں کہ میرا رب میرے سامنے ہے اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں. اندازہ کریے اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا ممبر ہو جس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور ہم اگر اس کے سامنے کھڑے ہونے کے باوجود ایسے کام کریں جو اس کو ناراض کرنے والے ہو, تو کیا عام طور پر ہم دنیا میں ایسے کام کرنا پسند کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہر بہتر چیز, ہر اچھی عادت, اخلاص, زبردست مینرز کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ جو سامنے ہے نا اس پر ہمارا اچھا اثر ہو, ہے نا. جب عبادات کا حکم دیا گیا تو ہم کو کیا بتلایا گیا کہ آپ عبادت اس طرح کرو کہ اللہ رب العالمین کو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہو. اب عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ زکوٰۃ نہیں ہے, یاد رکھ لینا. نماز روزہ زکوٰۃ کے حد تک عبادت کو مت رکھیے. عبادت کا مطلب کیا ہے, پوری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق گزارنا عبادت ہے. تو ہر کام کرتے وقت اس بات کو یاد رکھنا کہ میرا رب میرے سامنے اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں. میں ہمیشہ میرے رب کو دیکھ رہی ہوں, میرا رب میرے سامنے, میں کیسے گناہ کروں. جب یہ احساس ہوگا نا تو انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے. اور اگر یہ بھی احساس نہ ہو کہ میں میرے رب کو دیکھ رہی ہوں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث جبرائیل میں, اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو خیال اپنے ذہنوں میں رکھو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. کوئی جگہ اس زمین اور آسمان کی باقی نہیں ہے جہاں پر اللہ کی نظریں موجود نہ ہو. ہر حال میں اللہ آپ کو واچ کر رہا ہے, ہر حال میں, جہاں کہیں پر بھی ہو, جو بھی کر رہے ہو, ہر چیز سے واقف ہے. جب میں نے دل کی کیفیت بتا دی تو دنیا کی کیفیت تو عام بات ہے. وہ چیز جو ایک انسان کا اتنی ماڈرن ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی معلوم کرنا ناممکن ہے, وہ اللہ جانتا ہے. تو یہ عام چیزیں تو مشکل ہی نہیں ہے. پہلی چیز کیا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے؟ اس احساس کو اپنے اندر پیدا کرنا کہ اللہ ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب میرے سامنے ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, کچھ بھی بولنے سے پہلے, کوئی بھی گناہ کا خیال جب آ جائے تو فوری اس خیال کو اپنے ذہن میں لائیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے اس خیال کی وجہ سے آپ اس گناہ سے رک جائیں. ٹھیک ہے, یہ پہلی چیز تھی. دوسری چیز آئیے, دوسرا طریقہ, دوسرا ٹپ گناہوں سے بچنے کا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا. اللہ کی عظمت, اس کی طاقت, اس کی شان اور اس کی قدرت کا احساس ہونا کہ میں گناہ کر رہی ہوں, نافرمانی کر رہی ہوں, تو کس کی نافرمانی کر رہی ہوں؟ کس وہ اللہ جس کی عظمت اتنی اعلیٰ ہے. میرے گناہ کرنے پر کیا اس کی شان میں کوئی کمی ہوگی؟ میری نیکیاں کرنے پر کیا اس کی شان میں کوئی اضافہ ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی عظمت, اس کی شان, اس کی طاقت کا اندازہ ہونا, اس کا احساس ہمارے دلوں میں ہونا. وہ اللہ جو اتنی عظمتوں والا ہے, ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں, ہماری زندگی گناہوں سے خالی نہیں ہے. کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن میں ہم شاید ہو کہ وہ گناہ سے ہمارا پاک والا دن ہو, اس کے باوجود بھی اللہ ہم پہ نعمتیں عطا کرتا چلا جاتا ہے, کرتا چلا جاتا ہے, کرتا چلا جاتا ہے. اللہ اپنی نعمتوں کو نہیں روکتا. وہ اللہ, اس کی میں نافرمانی کروں. دنیا میں بھیجا تو آج میں اس دنیا میں آنے کے بعد اس رب کی ہزاروں نعمتوں کو استعمال کر رہی ہوں. اس رب کی میں نافرمانی کروں, اس رب کے سامنے میں اپنے گناہوں کا پوٹلا لے کر جاؤں. اتنی شان والا رب, اللہ اکبر. حدیث قدسی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث قدسی میں، آپ اندازہ لگائیے کتنی بہترین حدیث قدسی ہے یہ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم تمام جن و انس، تمہارے اگلے پچھلے سب جتنے اس دنیا میں سب کے سب تمام جن و انس، تمہارے تمام جن و انس میں سب سے زیادہ جو فرما بردار انسان ہے، تم سب لوگ اگر اس کی طرح ہو جاؤ گے تب بھی اللہ کی شان، اس کی عظمت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اور اگر تم تمام کے تمام جن و انس، تمہارے اگلے اور پچھلوں کو سب کو ملا کر تم میں سب سے زیادہ جو نافرمان ہے، جو تم میں سب سے زیادہ گنہگار ہے، تم سب کے سب اس کی طرح ہو جاؤ تب بھی اللہ رب العالمین کی شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. اگر تم تمام کے تمام جن و انس، تمہارے اگلے پچھلے سب کے سب تمام کے تمام لوگ ایک ساتھ ایک ہی وقت اللہ رب العالمین سے وہ سب کچھ مانگے جو تم لوگ مانگنا چاہتے ہو، اور اللہ تم کو سب کچھ عطا کر دے جو تم نے مانگا ہے، تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اگر کمی ہوتی بھی تو اتنی جتنی کہ سمندر میں، اگر ایک بڑے سمندر میں ایک سوئی کو ڈبو دیا جائے تو جتنا سمندر میں کمی ہوتی ہے نا، ہو سکتا ہے اتنی ہو، لیکن اتنی بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی. اب اندازہ لگائیے ہمارے گناہ کرنے پر اللہ رب العالمین کی شان میں کوئی فرق ہو رہا ہے؟ اس کی عظمت میں کوئی فرق ہو رہا ہے؟ اس کی طاقت، اس کی قدرت میں کوئی فرق ہو رہا ہے؟ لیکن ہاں، ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے نقصان ضرور ہے. ہمارے رب کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. میرا رب میں گناہ کرے اس کے باوجود بھی رات میں گناہ ہو رہا ہے، صبح پھر اللہ سورج کے ذریعے مجھے اس نعمت کا فائدہ اٹھانے کا موقع دے رہے. اگر سورج نہ ہوتا تو آج ہماری ہڈیاں پتہ نہیں کتنی کمزور ہو کے ہم زمین پر بیٹھ چکے ہوتے. کتنی نعمتیں ہیں، سورج کی صرف دھوپ میں کتنی نعمتیں ہیں. اللہ اگر ہماری ان گناہوں کی وجہ سے بارش کو روک دیتا تو ہم کیا حال ہوتا ہمارا. تمام کی تمام آج ہماری ضروریات کس پر ڈیپینڈ ہے؟ پانی پر، بارش پر. اتنے گناہوں کے باوجود اللہ جو سبزیاں ہیں اس کو اگانا نہیں چھوڑتا. فروٹ سپلائی اللہ رب العالمین کرتے جا رہا. کھاؤ میرے بندو، کھاؤ پیو، گناہ ہو گئے توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ. اللہ کی عظمت کا احساس، میں اس رب، میں کیسے گناہ کروں، اس کی کیسی نافرمانی کروں، اس کی نعمتوں کا میں استعمال کر رہی ہوں، اس کی نعمتوں کو کھا رہی ہوں، پی رہی ہوں، استعمال کر رہی ہوں. دیا ہوا جسم بھی اسی کا، اس جسم سے میں گناہ کروں. اس عظمت کا احساس، اس کی طاقت کا احساس، اس کی طاقت کتنی عظیم ہے. اگر اللہ چاہے ایک سیکنڈ میں آپ آسمان پہ تھے زمین پہ لا کے پٹک دے. اس کی طاقت اس بات پر قادر ہے نہیں ہے؟ یس. اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی شان، اس کی طاقت کا اندازہ ہونا، اس کا احساس ہمارے اندر پیدا کرنا. جب اللہ کی طاقت اور اس کی عظمت کی سوچ ہمارے دل اور دماغ میں آئے گی تو ہم سے یہ بے وفائی نہیں ہوگی، یہ گناہوں کا گھٹیا کام ہم سے نہیں ہوگا. ہم ضرور ضرور رکیں گے انشاءاللہ. یہ دوسرا کام تھا، یہ دوسرا پوائنٹ تھا. تیسری چیز، گناہوں کی وجہ سے دنیا میں ہونے والے نقصانات. یقیناً آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہے، اگر ہم کو آخرت کے نقصان کے بارے میں بولا جائے، آخرت ہے نا، دنیا میں تو ہم وہ چیز فیس نہیں کر رہے نا. آخرت ہے نا، آخرت کا معاملہ آخرت میں دیکھا جائے گا. آخرت ہم نیکسٹ اسٹیپ ہی رکھتے ہیں، جیسے کہ ہمارے دل اور دماغ میں نیکسٹ اسٹیپ ہی ہے. آئیے دنیا کی طرف. ان گناہوں کی وجہ سے کیا نقصان ہوتے ہیں، ان نقصانات کے لیے صرف 2 آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے. گناہ کرنے پر دنیاوی نقصان ہونے کا اگر احساس ہمارے دل اور دماغ میں ہوگا نا، گناہ کرنے پر یہ دنیا میں بھی مجھے نقصان ہوگا، تو ہو سکتا ہے اس احساس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچ جائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں. 2 آیتیں کون کون سی ہیں؟ 2 آیتیں سورہ توحہ کی آیت نمبر 124 اور سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 85. 2 آیتیں ہم کھول کر انشاءاللہ دیکھیں گے. ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین ہم کو واضح طور پر بتلاتا ہے کہ کس طریقے سے دنیا کا نقصان ہم کو ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سورہ توحہ میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا.
اللہ اکبر. جو کوئی اللہ رب العالمین کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں, اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے دور رکھتے ہیں, اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ رب العالمین ان کے لیے کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, اللہ ان کی دنیا کی زندگی کو, دنیا کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. دنیا کی زندگی کو تنگ کر دینا, معیشت کو تنگ کر دینا, یعنی معیشت کا مطلب صرف اور صرف مال اور دولت ہی نہیں ہے, مال اور دولت بھی ہے, رزق کا مسئلہ ہو سکتا ہے, ریلیشن شپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے, ہمارے جو رشتے ہیں اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے, اسی طرح دل کی دنیا کا اجڑ جانا ہو سکتا ہے. تمام ظاہری اسباب ہونے کے باوجود بھی ہماری دل کی دنیا پوری برباد ہو چکی, سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی سکون نہیں ہے, ہر آرام ہے, ہر عیش و عشرت کی تمام چیزیں ہیں, اس کے باوجود بھی ہم بے چین ہیں. یہ تمام چیزیں معیشت کو تنگ کرنے میں شامل ہیں. صحت ہو سکتی ہے, کھانے کی ہزار نعمتیں گھر میں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم کھا نہیں سکتے. سب کچھ اچھا ہے, ہمارے پاس تمام نعمتیں ہیں لیکن استعمال نہیں کر سکتے. معیشت کو تنگ کر دیتا ہے اللہ رب العالمین. جو اللہ کے ذکر سے کیا کرتے ہیں؟ اپنا منہ موڑ لیتے ہیں, اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن, رائٹ؟ کیا سمجھتے ہیں اللہ کا ذکر؟ پورا قرآن. اور قرآن کیا ہے؟ پوری زندگی ہے میری اور آپ کی, پوری لائف اسٹائل ہے میری اور آپ کی. ہم کامن مسئلہ سمجھتے ہیں. قرآن میں اللہ رب العالمین کے احکامات کیا صرف اور صرف آخرت کے لیے؟ مجھے بتلائیے. ہاں نہیں نا, اللہ نماز کا حکم دیتا ہے, زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے. ہاں, جو احکامات اللہ رب العالمین دیتا ہے وہ دنیا میں ہے, دنیا کے لیے ہے. آخرت میں تو ان احکامات پر آپ نے عمل کیا یا نہیں کیا اس کا فیصلہ ہوگا. قرآن کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف ثواب کی کتاب, ثواب کی نیت سے پڑھی جانے والی کتاب نہیں, سوری, آپ کی موٹیویشن کتاب ہے, آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے, آپ کے لائف کا ہر مسئلہ آپ کو سالو کرنا سکھاتی ہے قرآن. آپ ایک مرتبہ قرآن سے اپنے رشتے کو کنیکٹ کر کے تو دیکھو, اس میں اپنے آپ کو ڈھونڈ کے تو دیکھو. اللہ رب العالمین ہی کہتا ہے نا, یہ جو ذکر ہے اللہ رب العالمین کا, یہ مجھ کو اور آپ کو ہر مسئلے سے نکلنا سکھائے گا, اس کو حل کرنا سکھائے گا, اس کو کیسے حل کرنا ہے, کس طرح حل کرنا ہے, وہ راستہ ہم کو یہ قرآن دے گا. لیکن ہم کیا سمجھتے؟ لائٹ, اتنی پاورفل کتاب ہم نہیں سمجھتے. ہاں اس کا احترام ضرور کرتے ہیں لیکن ہم وہ ہماری زندگی کی پرابلمز کی چابی اس کو نہیں سمجھتے. یہ چابی ہے میری اور آپ کے لائف کی تمام پرابلمز کو سالو کرنے کی. اس کو کھول کے تو دیکھو, اس کو پڑھ کے تو دیکھو, معلوم ہوگا کہ کیا ہے اس میں. قرآن میں اللہ رب العالمین نماز کا حکم دیتا ہے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نماز اگر نہیں پڑھے گا تو لائٹ مسئلہ ہے نا, کوئی بات نہیں, چلے گا, سب چلے گا. لیکن آپ جانتے ہیں یہ مسئلے سے دنیا میں بھی نقصان ہوگا. مسند احمد کی یا ترمذی کی, غالباً دونوں میں سے کوئی ایک حدیث حال ہی میں میرے سامنے سے گزری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کے اطراف, آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ, ان کے اندر نمازوں کے تعلق سے سستی اور کاہلی ہوتی ہے نا, تو ان کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اللہ آپ کے رزق کو روک دے گا. ہم کیا سمجھ, ہم پڑھ لیے تو بس نا, ہم کر لیے تو بس نا. یہاں پر ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں کی سستی اور کاہلی کا بھی ہم پر اثر ہوگا. یعنی ہم خود تو عبادت کر رہے ہیں لیکن ہماری عبادت کا اثر ہمارے ساتھ رہنے والوں پر نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ عبادت نہیں کریں گے, وہ سستی اور کاہلی کریں گے, ابھی عبادت چھوڑیں گے نہیں, صرف سستی اور کاہلی کریں گے, تو اس کا عذاب میں ہم بھی شامل ہوں گے. دنیا کا عذاب, رزق, ہماری سب سے زیادہ فکر کس کو لے کر ہوتی ہے؟ رزق کو لے کر ہی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین یہی کہتا ہے, تمہارے اندر, تمہاری فطرت میں جس چیز کی فکر ڈال دی گئی نا, اسی کو تنگ کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ ایک آیت. دوسری آیت آئیے, سورۃ البقرہ, سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 85. کیا ہے وہ آیت؟
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ وہ لوگ ہیں جس کی زندگی کو اللہ رب العالمین تنگ کر دیں گے نا, دنیا کی زندگی کو مشکل بنا دیں گے نا, یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب کے کچھ حصے کو تو لے لیتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی قرآن میں میرے لیے میرے پسند کے جو حکم ہے اس کو لے لوں گی, اور میرے خواہش کے خلاف جو حکم ہے اس کو میں چھوڑ دوں گی. یہ آیت آپ جانتے ہیں کس کے لیے اتری تھی؟ یہودیوں کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے, کیونکہ یہ وہ بدتر قوم تھی جو اللہ رب العالمین کے احکامات جب ان پر نازل کیے جاتے تو ان کی خواہش کے مطابق جو حکم ہوتا اس کو لے لیتے, اور اگر ان کی خواہش کے خلاف اگر کوئی حکم ہوتا یا تو اس کو چھوڑ دیتے یا تو اس کو بدل دیتے. آج ہمارا یہی حال ہے. یہ آیت قرآن میں میرے اور آپ کے لیے محفوظ کر دی گئی. کیوں؟ تاکہ وہ معاملہ جو بنی اسرائیل نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا وہ معاملہ ہم نہ کریں اس کتاب کے ساتھ. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا, اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ ان لوگوں کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دے گا جو کتاب کے کچھ حصے کو لیتے ہیں اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہیں. مجبوری ہے, مجبوری کے نام پر اللہ کے کسی حکم کو لینا اور کسی حکم کو چھوڑ دینا. یہ جو قرآن ہے نا 114 چیپٹر ہے, اونلی 114, زیادہ نہیں ہے. پوری لائف اسٹائل صرف یہ 114 چیپٹر پر ہی رکھنا ہے ہم کو, 115 پہ بھی نہیں جانا ہے, نہ 113 پہ جانا ہے. کچھ حصوں پر ہاں میں اور آپ بھی عمل کرتے نہیں کرتے, توحید کے مطابق ہماری زندگی ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کے احکامات جب ہماری نفس کے خلاف جائے, سوری کرنا پڑتا, مجبوری ہے. لوگ کیا کہیں گے, خاندان والے ہیں, سسرال کا پریشر ہے, گھر کا پریشر ہے, ماحول کا پریشر ہے, سوری. اللہ رب العالمین کے تعلق سے کہتا ہے جو قرآن کے کچھ حصے پر تو عمل کرتے ہیں اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کو اللہ رب العالمین دنیا میں ذلیل کرے گا, دنیا کا نقصان. اور اللہ کیسے ذلیل کرے گا ہم نہیں جانتے. اللہ کو ہم کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو کوئی موقع نہیں چاہیے کہ اس کو کوئی موقع ملے تب میں اس کو ذلیل کروں گا. نہیں, اللہ ہم کو بیٹھے بیٹھے بھی, اپنے گھر بیٹھے بیٹھے بھی اللہ ذلیل کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس کی ضلالت اور رسوائی سے. کتنا بڑا نقصان ہے نا گناہ. جب یہ احساس ہوگا نا کہ دنیا میں بھی میرا نقصان ہوگا گناہ کرنے پر, یہ احساس ہم کو گناہوں سے بچائے گا, محفوظ رکھے گا ہم کو. یہ دنیا کی بے چینی, یہ بے حسی اگر ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے نا تو فوری اللہ کی طرف پلٹ جاؤ.